اللہ اکبر اللہ اکبر۔ محترم ساتھیوں، میں آج جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے بحث کرنا چاہتا ہوں یا جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ازواج مطہرات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، ان کا کیا ہے، کس طرح کا معاملہ تھا، کس طرح کا سلوک تھا، کس اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اس کیا ہے، اسی سے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار، یہ ہر مسلمان اور مومن کے لیے لائق ہے یا مومن کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرے، چاہے وہ اخلاق دوست احباب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ چیز معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، ملک اور وطن کے ساتھ تعلق رکھتی ہو، یا کہ بیوی اور بچوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق کے تھے، اس کی شہادت قرآن مجید میں بھی دی، اور ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے بھائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، جہاں پر اخلاق کے اعتبار سے اونچے معیار کے اخلاق کے مالک تھے، یا کہہ لیجیے کہ ان سے اچھا اور بہتر اخلاق کسی اور کا نہیں تھا، اور یہ چیز چاہے وہ جس بھی میدان میں ہو ظاہر ہے۔ آج جو ہے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ کیا ایک حدیث کے اندر کیا ہے واضح کیا گیا ہے، ایک حدیث کے اندر کیا ہے واضح کیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں کیا ہے ایک لمبی حدیث ہے، میں اسی حدیث کو کیا ہے آپ کے سامنے پڑھوں گا اور کیا ہے اس کا ترجمہ رکھوں گا اور اس سے کیا ہے بیان اور توضیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے میرے بھائی، 11 عورتوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اپنی اپنی شوہروں کے بارے میں اپنا خیال کا اظہار کیا تھا، اور یہ حدیث کیا ہے، حدیث کی کتاب میں حدیث ام ذر کے نام سے مشہور ہے، یہ حدیث ام ذر کے نام سے مشہور ہے، اور یہ حدیث کیا ہے، حدیث کی کیا ہے مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے، کیا باتیں کہی گئی ہے، ان عورتوں نے اپنی اپنی شوہروں کے بارے میں کیا باتیں کہی ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان عورتوں نے جو اپنے شوہروں کے بارے میں جو باتیں کہی، کیا ان کا یہ کہنا عیب میں شمار ہے، یعنی غیبت کے اندر شمار ہوتا ہے، یا یہ کہ کیا کس طرح کی چیزیں ہیں، ذرا اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عمومی طور پر ایک بات ہم اور آپ یاد رکھیں کہ ازدواج زندگی میں، یعنی میاں اور بیوی کی جو زندگی ہے، ان دونوں کی زندگی میں آپس میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے، کسی بھی صورت میں دوسرے کے سامنے بیان کرنے کے لیے کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کچھ کیا وہ آپ کسی دوست اور احباب کے ساتھ بیان کریں، یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی شوہر کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہے وہ کیا ہے اپنی سہیلی کے ساتھ بیان کرے۔ یہ الگ سی بات ہے
کے اخلاق کے اوپر تبصرہ کر سکتی ہے، لیکن اندرونی بات جو راز کی بات ہوتی ہے وہ کبھی بھی اور کسی صورت میں کیا ہے بیان نہیں کر سکتی اور کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور مرد کا جو کام ہے وہ مرد بن کر کے دکھائے بیوی کے سامنے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو عورت کے سامنے میں کبھی بھی اپنے آپ کو عورت کے سامنے میں ایسا ظاہر نہ کرے جس سے یہ پتا چلے کہ عورت کیا مرد کیا لاچار ہے۔ مرد بن کر دکھانے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے اوپر ظلم کریں، نہیں، مردانی قوت ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے اس کا جو حق آپ کے اوپر ہے، جائز حق، آپ کی بیوی کا جو آپ کے اوپر جائز حق ہے اس کو آپ کلی طور پر پوری طور پر پورا کرنے کی کوشش کرو، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کا جو اس کے اوپر حق ہے وہ کیا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائی یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرے اور شب و شتم اور مار پیٹ کرے، یہ کیا ہے جائز نہیں، اللہ کی بات حالت سمجھ گئے، بیوی کو مارنا، برا بھلا کرنا، گالی دینا اور اس کے اوپر کیا ہے ان کو ذلیل کرنا، یہ سب کیا ہے حقیقت میں جائز نہیں ہے، اللہ کی کوئی ایسی وجہ بنے یا کوئی ایسی حالت آئے جس میں کیا ہے انسان اس کو ادب سکھانے کے لیے حالات اور ظروف کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملات کر سکتا ہے، اور اگر مارنے کی نوبت بھی آ جائے تو اس کے چہرے پر کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں مار سکتا ہے، اور اگر مارنے کی نوبت بھی آ جائے تو ایسی مار نہ مارے جس کی بنیاد پر کیا اس کے جسم کے اندر اس کے آثار نمایاں ہو جائے، ظاہر ہو جائے، اس کا چوٹ کا اثر ظاہر ہو جائے، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ بیوی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد کے لیے کیا ہے زینت ہے اور اس کی گھر کی خوبصورتی کی سبب ہے، اور انسان کے سکون کے لیے یا راحت نفس یا دل کی راحت کی ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو میں کیا ہے ادھر زیادہ نہیں جا کر کے میں صرف کیا ہے یہ حدیث نظر جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا کیا ہے ہر آدمی کیا ہے اس پہ غور کرے، اور غور کرنے کے بعد ذرا یہ دیکھیں، کوشش کریں کہ کیا ہمارے اندر بھی اس طرح کی کوئی کمی اور خوبی ہے، اگر کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اگر خوبی پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ میں جو ہے کیا ہے حدیث کے جو ہے عربی الفاظ جو ہے وہ میں نہیں پڑھ کے بلکہ کیا ہے حدیث کا جو ہے ترجمہ ہی پیش کروں گا، اس لیے کہ اگر عربی الفاظ کو پڑھتا ہوں تو میرے خیال میں بات شاید لمبی ہو جائے گی، صرف میں کیا ہے اس کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ یہ حدیث کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان عورتوں نے کیا ہے نبی کریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں ان عورتوں نے کیا ہے اپنی حالت بیان کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یاد کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو کیا کہا پہلی عورت نے سنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پہلی عورت نے کہا کہ میرا شوہر گویا کہ وہ دبلے پتلے لاغر اور مریل اونٹ کا گوشت ہے جو ایک دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، اب تو میں تو وہاں تک پہنچنا ہی آسان ہے کہ چڑھنے کی کوشش کی جائے، اور نہ وہ کسی موٹے تازے فرما جانور کا گوشت ہے کہ اسے لالچ میں اسے اتارنے کی صحیح اور جدوجہد کی جائے۔ اس عورت نے کیا ہے پہلی جو عورت ہے 11 عورت میں سے پہلی عورت نے کیا کہا اپنے شوہر کے بارے میں کہ ہمارا شوہر کیا ہے دبلا پتلا انسان ہے، اور کیا ہے وہ مریل اونٹ کی طرح سے اس کا گوشت ہے، مریل اونٹ کی طرح سے اس کا کیا ہے گوشت ہے جو بلند پہاڑ کے اوپر رکھا گیا ہے۔ تو لوگ کیا ہے جب وہ اس طرح کا ہے گوشت
اونٹ کا ہو، جو کہہ لیجیے کیا ہے جس کے اندر گوشت اناج کی کوئی چیز نہ ہو، بالکل کمزور دبلی پتلی اونٹنی کا گوشت ہو اور وہ پہاڑ کے اوپر رکھا ہو، تو لوگ اس کو لانے جائیں گے، چھوڑ دیں گے ویسے ہی، کیا فائدہ ہو یار، گوشت کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ، بے مزہ گوشت ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان پریشانی بھی اٹھائے گا تو ایسے کام کے لیے اٹھائے گا جس میں کوئی مزہ ہو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے شوہر کی مثال ایسی ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا شوہر جو ہے اس کے اندر کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں، ہمارے شوہر کے اندر کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بہت سارے عیوب سے بھرا پڑا ہے، اس کے اندر ہر طرح کی عیب پائی جاتی ہے، اور اس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، اور وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ برا اور کھسٹ قسم کا اونٹ ہو جس کا گوشت کھانا لوگ پسند نہیں کرتے، بلکہ اس حالت یعنی اس اونٹنی کو یا اونٹ کی حالت کو دیکھ کر کے خود کیا ہے انسان اس سے نفرت کرتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کا شوہر اچھا نہیں، بد اخلاق ہے۔ یہ پہلی عورت نے کیا ہے بیان کی۔ دوسری عورت نے کیا کہا؟ دوسری عورت نے کہا میں اپنے شوہر کی کوئی بھی خبر ظاہر نہیں کروں گی۔ اب دیکھیے یہاں پر کس عورت کی خوبی دیکھیے، پہلی عورت نے تو کیا ہے اپنے شوہر کی سب کچھ کیا تھی، دوسری عورت نے کیا کہا میں اپنے شوہر کی کوئی بھی خبر کوئی بھی بات کیا ہے ظاہر نہیں کروں گی، میں ان کی کوئی بھی عیب بیان نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو اس کے عیوب اور اس کے اندر اتنی ساری خرابیاں ہیں، ان کو بیان کرنا شروع کروں تو میں بیان کرتے کرتے تھک جاؤں لیکن اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، یعنی وہ عیبوں سے پورا اس کا شوہر، یعنی مختصر الفاظ میں اس نے کیا کہہ دیا کہ ہمارا شوہر کیا ہے پورا ہی عیب دار، سراسر عیب سے بھرا ہوا بد اخلاق ہے، کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اگر میں بیان کرنا شروع کروں، دیکھیے یہ عورت کیا کہتی ہے، یہ کہتی ہے کہ اگر سب سے پہلی بات تو میں بیان نہیں کرنا چاہتی اس لیے کہ اس کے بہت سارے عیوب ہیں، اگر بیان بھی کروں گا تو پورا نہیں کر پاؤں گا، اور اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو کیا ہر چیز کو بیان بھی کر سکتی ہوں، ہر چیز کو بیان بھی کر سکتی ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا شوہر کیا ہے پہلی والی جو عورت ہے اس سے کم نہیں تھی۔ تیسری عورت نے کیا کہا کہ میرا شوہر لمبا ترنگا ہے، میرا شوہر کیا ہے لمبا ترنگا ہے، اور شوہر کا لمبا ترنگا ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو دوسری بات ہے وہ اس کی عیب کی بات ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہا کہ میرا شوہر لمبا ترنگا ہے، احمق اور بدخلق ہے، سمجھ گئے؟ کہا کہ کیا ہے وہ احمق ہے اور بدخلق ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اور اگر میں اس کی برائی بیان کروں تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، سمجھ گئے؟ وہ کیا کہتی ہے کہ اگر میں اس کی برائی بیان کروں اور پتہ چل جائے گا میرے شوہر کو کہ میں نے اس کی برائی بیان کی تو مجھ کو کیا ہے طلاق دے دے گا، اور اگر خاموش رہوں تو میں بیچ میں لٹکی رہوں گی، اور اگر میں اس کی برائی نہیں بیان کرتی ہوں تو کیا ہے بیچ میں لٹکی رہوں گی، یعنی جس حالت میں زندگی گزار رہی ہوں اسی حالت میں زندگی گزارتی رہوں گی۔ تو ایک کیا ہے ان کو تو اپنے شوہر کی عیوب جو ہے، اپنے شوہر کی خرابیوں کا احساس بھی ہے، یا دو الفاظ اس نے کیا اس کا بیان بھی کیا، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کلی طور پر پورے طور پر بیان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو مجھے کیا ہے طلاق دے دے گا، اس لیے کہ وہ بہت ہی بدخلق انسان ہے، اس کے اندر کیا ہے بھلائی نہیں ہے، اور اگر میں خاموش رہتی ہوں تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ میں اس بات کو نہیں چاہتی کہ وہ مجھ کو طلاق دے دے، پریشانی اٹھانا پسند ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کہنا کیا چاہتی ہے کہ مجھے پریشانی اٹھانا پسند ہے لیکن اس کی برائی بیان کر کے اس سے طلاق لے لینا پسند نہیں ہے، اس کے پریشانیوں پہ صبر کروں تو یہ میرے لیے بہتر ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ چیز جو ہے عمومی طور پر دیکھیں تو ایسے سماج میں یا ایسے ماحول میں جہاں پر طلاق شدہ
مشکل ہو جاتا ہے طلاق شدہ عورتوں کا شادی، یا اسی طرح سے کیا ہے بیوہ عورتوں کی شادی اگر مشکل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں عورتیں کیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتی ہے جس سے کیا ہے جس سے اس کے لیے پریشانی کی باعث بن سکتی ہے۔ یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر مجھے شوہر طلاق دے دیتا ہے تو پھر کیا ہے میرے لیے پریشانی کی باعث ہے، اور اگر میں خاموشی اختیار کرتی ہوں تو اس میں کیا ہے یہ ایسی ہے کہ میں بغیر شوہر کا بنا ہوا لڑکا ہوں، تو بہتر خاموشی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے خاموشی کیا ہے بہتر ہے، گرچہ کیا ہے وہ بد اخلاقی کیوں نہ۔ اور موجودہ دور میں بھی کوئی اگر آپ غور کریں تو ایسی معاملہ چلتا ہے کہ عورتیں کیا ہے عورتیں عمومی طور پر اپنے شوہروں کی پریشانیوں کے اوپر صبر کر لیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں ان سے طلاق لے لیتی ہوں یا اسے کیا ہے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو شاید کہ بعد کی جو زندگی ہے اس سے بھی زیادہ بری ہو جائے، بعد کی جو زندگی ہے اس سے بھی زیادہ بری ہو جائے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں شادیوں کا جو ماحول بنا ہوا ہے، ایک تو کیا ہے انسان اپنی بیٹی کو بہت ہی کچھ لے دے کے شادی کرتا ہے، جہیز کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے تحت، پھر اگر اس میں طلاق اگر ہو جائے تو پھر کیا ہے اور بھی پہاڑ کیا ہے مصیبت کا پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عمومی طور پر عورتیں کیا کرتی ہیں اپنے شوہروں کی پریشانیوں کے اوپر کیا ہے صبر کر لیتی ہیں۔ اچھا اس بات سے یا اس عورت کے اس بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی شوہر کی ہر ادا پہ خاموش ہے، ہر ادا پہ خاموش ہے، تو شوہر کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری بیوی کیا ہم سے بہت زیادہ خوش ہے، ہماری بیوی ہم سے بہت زیادہ خوش ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے ذریعے سے بیوی کو احساس ہو کہ یہ ہمارا شوہر ہے جو ہماری دکھ اور درد کا خیال رکھتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اگر ہمیں سے ہر بھائی اپنی بیوی کے دکھ اور درد کا احساس کرنے لگے اور ان کے دکھ اور درد میں شریک ہونے کی کوشش کرے تو یہی اسلام کی تعلیم ہے، اور ایسی صورت میں ازدواج سے زندگی اچھی ہی گزرے گی، خراب نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر خاموشی کے ساتھ خاموش مزاجی کے ساتھ اگر زندگی گزاری جائے تو وہ کیا ہے بے مزہ زندگی ہے۔ چوتھی عورت نے جو کہا وہ کیا کہا، اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے شب تہامہ کی طرح سے ہے، اور تہامہ کیا ہے پہاڑ ہے، علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے جو مکہ کے ارد گرد ہے۔ کہا کہ میرا شوہر کیا ہے شب تہامہ کی طرح سے ہے، یعنی نہ تو وہ کیا ہے بہت ہی زیادہ گرم مزاج ہے اور نہیں بہت ہی زیادہ سرد مزاج ہے، یعنی معتدل مزاج ہے، معتدل مزاج ہے۔ مجھے اس کی طرف سے کوئی ڈر ہے نہ غم ہے۔ اس نے کیا کہا کہ میرا شوہر کیا ہے معتدل مزاج ہے، اسے مجھے کسی طرح کا کوئی غم اور ڈر نہیں، اور معتدل مزاج انسان ہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ سکسیس انسان وہی ہے جو معتدل ہو، جو نہ تو غصہ ہونے والا ہو اور نہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہونے والا ہو۔ کہ نہیں؟ اگر آپ ہمیشہ گرم ہی میں موڈ ہی میں رہیں گے تو پھر بیوی کی کوئی بات جو ہے آپ کو اچھی نہیں لگے گی، جھگڑا ہی جھگڑا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ بالکل ہی ٹھنڈے مزاج کے ہیں تو بیوی کی ہر برائی بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو ضروری کیا ہے کہ انسان معتدل مزاج ہو کہ جہاں پر غصہ ہونے کی ضرورت پڑے وہاں غصہ ہو جائے، اور جہاں پر ٹھنڈا ہونے کی ضرورت ہو وہاں پر ٹھنڈا ہے نا؟ یہ اصل کیا ہے معتدل مزاج ہونا کیا ہے، یہ انسان کا کیا ہے کہ حق و باطل کے بیچ میں فرق کرنے کا ایک اہم سبب بھی ہے۔ اور انسان جب معتدل مزاج ہوتا ہے تو وہ حق و باطل کے درمیان میں تفریق بھی کر سکتا ہے، اور تفریق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی آسانی کے ساتھ ڈھونڈ سکتا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کی سی باتوں کو لے کر کے غصہ ہو جائے اور غصہ اس نوبت کی پہنچ جائے کہ بیوی کو مارنا پیٹنا اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے، جیسا کہ بعض ماحول میں ایسا ہوتا ہے یا بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں۔ پانچویں عورت نے کیا کہا؟ پانچویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو تیدوا کی مثل لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ میرا شوہر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو تیدوا کی مثل لمبی تان کر سو جاتا ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور جو مال و اسباب گھر میں چھوڑ جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے۔ جو مال و اسباب کیا ہے گھر کے اندر چھوڑ جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے۔ اس حدیث کے اندر یا اس عورت نے کیا ہے اپنے شوہر کی کیا کی ہے؟ اپنے شوہر کی تعریف کی، کہا کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے تو میرا شوہر کیا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے، اور نرم اخلاق کا کیا ہے شوہر ہے، بردبار اور شریف النفس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے سخی بھی ہے، نرم دل بھی ہے، سخاوت کرنے والا بھی ہے، اور میرے ساتھ جب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ پورا کا پورا رحم کا ایک مستحق ہے، پورا ایک دم رحم دل انسان بنتے رہتا ہے، ہمارے اوپر کیا ہے شیخی نہیں بگاڑتا یا اس طرح کے کام نہیں کرتا جس سے کیا ہے مقصود کیا ہو بیوی کو ڈرانا۔ اور دوسری چیز کیا کہا کہ گھر کے اندر تو نرم مزاج ہے، بہت اچھے اخلاق کے حامل ہے، بہت اچھا ہے، لیکن جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو شیر بن کے جاتے ہیں، یعنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار ظاہر نہیں کرتے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے، اور نہیں اپنے آپ کو کسی کے سامنے میں کمتر ظاہر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذلیل انسان بن کر پیش نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ باعزت اور بہادر انسان بن کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا کہا کہ جو مال و دولت وہ گھر میں چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتے نہیں، یعنی ہمیں کیا کیا ہے ہمارے شوہر نے گھر کے اندر جو مال و دولت رکھا ہوا ہے اس کے اندر ہمیں کھلی آزادی عطا کیا ہے، کھلی آزادی عطا کیا ہے، میں جس طرح سے کھاؤں پیوں، جس طرح سے استعمال کروں، جو کروں یہ میرے اختیار میں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے۔ اور کیا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے میرے بھائی کہ انسان کیا ہے اپنی بیوی کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے دے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی اگر آپ کی مال و دولت کا غلط استعمال کرتی ہے تو اس کے اوپر بھی خاموش رہا جائے، سمجھ گیا نا، اس حدیث کا یہ مطلب قطعی طور پر نہیں ہے، اور وہیں اس بیوی نے یا اس عورت نے اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے۔ تو اگر بیوی کو پیسہ دیا جاتا ہے، اگر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اگر پیسے کا غلط استعمال نہیں کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ کیا ہے وہ بیوی کے اس فعل پر کیا ہے خاموشی اختیار کرے، لیکن جب اگر وہ غلط کام کرتی ہے، غلط طریقے سے اگر استعمال کرتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کیا لگام لگائے۔ چھٹی عورت نے کیا کہا؟ چھٹی عورت نے کہا کہ میرا شوہر اتنا بڑا پیٹو ہے کہ جب کھاتا ہے تو سارا کھانا اکیلے ہی چل کر جاتا ہے، جب کھاتا ہے تو سارا کھانا اکیلے ہی چل کر جاتا ہے، اور جب پیتا ہے تو آخری قطرہ تک پی جاتا ہے، یعنی بالکل ہی پینے میں بھی ایسا ہے کہ ہر جو پینے کی اگر کوئی چیز ہو تو پورے کے پورا پی جاتا ہے، اور جب سوتا ہے تو کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، چادر لپیٹ کر چارپائی کے کنارے میں سو جاتا ہے اور میری طرف گھوم کر کے بھی نہیں دیکھتا، سمجھ گئے نا، اور کبھی بھولے سے بھی میرے لباس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا، اور نہیں میرا دکھ درد معلوم کرتا ہے، اس حدیث پہ غور کریں، اس عورت نے جو بیان کیا کہ پریشان ہے، اس نے کیا کہا
کہ میرا شوہر اتنا پیٹو ہے کہ سب کچھ کھا لیتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور جو پینے کی چیز ہوتا ہے تو اکیلے ہی پی کر کے کیا ہے ختم کر دیتا ہے، اور جب سوتا ہے تو کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو جو زیادہ کھائے گا زیادہ پیے گا تو لازمی طور پہ کیا ہوگا، وہ دوسری سمجھ جو اس کی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ وہ الگ تھلگ سو جاتا ہے. تو جب زیادہ کھانے پینے والا ہوگا تو کیا ہے سونے والا بھی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا سونے والا بھی ہوگا تو اس کی کئی ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے جس حدیث میں آگے ہے. کہا کہ وہ چادر لپیٹ کر کیا ہے چارپائی پر دوسری طرف کروٹ پھیر کے سو جاتا ہے، اور کبھی بھولے سے بھی میرے لباس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا تاکہ میرا دکھ درد معلوم. دیکھیے اگر آپ کچھ بھی ہوں غریب ہو یا مالدار، اگر آپ اپنی بیوی کو دکھ درد میں شیئر نہیں کرتے، ان کی پریشانی کو سمجھتے نہیں یا ان کی خبر خیریت نہیں لیتے، تو آپ کہہ لیجیے یا ایسے اس انسان سے بدتر اور کوئی انسان نہیں ہوگا. بیوی صرف اس لیے نہیں گھر پہ آئی ہے کہ آپ کی بلڈنگ دیکھ کے آئے یا کپڑا پہن کر کے نہیں، اس کے اور بھی مقاصد ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اس کے دکھ درد معلوم کرنا، اس کی پریشانیوں کو معلوم کرنا، یہ ہر مرد اور شوہر کے لیے واجب اور ضروری ہے. اچھا اس عورت نے جو کہا کھانے پینے والی بات تو اپنی جگہ پر ہے، پیٹ بھی ہے، کھانے پینے کی بات ہے، سب کچھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس نے ایک بات جو کہی وہ یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے بیڈ پر کنارے میں چادر پہ اپنے آپ کو لپیٹ کر کے کنارہ کش ہو جاتا ہے. یعنی کیا ہے میرا شوہر کیا بالکل نکما، بالکل سرفراہ نکما انسان ہے، اور کیا ہے نامرد ہے. کیا ہے نامرد ہے شوہر. جب نامرد ہے اسی وجہ سے کیا ہے بیوی کی طرف دیکھتا نہیں، اس لیے کہ نامرد انسان کے اندر کیا ہے اس طرح کی چیز کی خواہش نہیں ہوتی ہے. تو کہا کہ میرا شوہر کیا ہے نامرد ہے، جس کی وجہ سے میری ازدواجی زندگی اس کے ساتھ جو ہے جہنم بن گئی ہے، جہنم بن گئی ہے. اور کیا ہے اس سے راستہ کیا ہے جدائی اختیار کرنے کا بھی سامنے میں نظر بھی نہیں آتا. اس لیے کہ طلاق کا جو معاملہ ہے، طلاق شدہ عورتوں کا کیا ہے وہ اس پریشانی کو ظاہر کرنا چاہتی ہے. سمجھ گئے نا کہ ان ساری پریشانیوں کے باوجود بھی میں کیا ہے اپنے شوہر کی پریشانی پہ صبر کر رہی ہوں، اس لیے کہ اگر اس سے جدائی اختیار کرتی ہوں تو مستقبل کیا ہے ایسے ہی ہوگا جسے کہ میں بغیر شوہر ہی والا ہو کر کے زندگی گزارا. اس کے بعد کیا ہے ساتویں عورت نے کیا کہا اس پہ بھی غور کیجیے. ساتویں عورت نے کہا میرا شوہر بدخصلت ہے، میرا شوہر بدخصلت ہے، بری عادت والا ہے اور خواجہ سرا ہے، اتنا بڑا احمد ہے کہ بات کرنا بھی نہیں جانتا، دنیا کے سارے عیوب اس میں موجود ہے، ایسا سنگ دل اور ظالم ہے کہ میرا سر بھی پھوڑ سکتا ہے یا ہاتھ ہی توڑ دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اور سر دونوں کے ایک ساتھ ہی زخمی کر دے. سمجھ رہے؟ اس نے بھی یہی بات کہی کہ میرا شوہر جو ہے ساتویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر بھی کیا ہے ہر طرح کی عیوب سے بھرا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے وہ بدخصلت ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے نامرد بھی ہے، اور اتنا بڑا بدماش ہے کہ اگر میں کچھ بولوں تو مجھے مار کھانی پڑے گی. ظالم بھی ہے اس لیے کہ وہ سنگ دل انسان ہے، وہ کسی طرح کی کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد آٹھویں عورت کی جو بات ہے اس پہ غور کیجیے. آٹھویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر کیا ہے خوشبو میں زرنب ہے، میرا عورت خوشبو میں زرنب ہے اور چھونے میں خرگوش کی طرح گلفام اور گلبدن ہے، اور چھونے میں خرگوش کی طرح گلفام اور گلبدن ہے. زرنب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، بہت ہی اچھی کوالٹی کی کیا ہے خوشبو ہے، خوشبودار گھاس ہے. تو اس نے کیا اپنے شوہر کو اس خوشبودار گھاس سے تشبیہ دیا ہے نا. دوسری بات کیا کہا کہ میرے شوہر کیا ہے چھونے میں خرگوش کی طرح گلفام اور گلبدن ہے.
یعنی میرا شوہر جو ہے اس کا ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے وہ کیا ہے میرے شوہر اچھے ہیں. اس عورت نے آخری عورت نے کہا. اور میرا شوہر کیا ہے مثالی شوہر ہے جس کے اندر کیا ہر طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہے, برائی نہیں پائی جاتی. اس کے بعد کیا ہے نویں عورت نے کیا کہا کہ میرا خاوند اونچے محل والا ہے. میرا خاوند اونچے محل والا ہے اور لمبے مرتبے والا ہے, راہ کی ڈھیر والا ہے, مجلس اور مہمان خانہ سے متصل گھر والا ہے. دیکھیے اس کے اندر بہت ہی اچھی خوبی بیان کی گئی اور یہ چیز جو ہے نا پہلے زمانے کے لوگوں میں پائی جاتی تھی. موجودہ دور میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے اور یہ افسوس کی بات ہے. اور یہ افسوس کی بات ہے. پہلے زمانے میں یہ چیز کیا ہے جہاں پر اہل عرب کے اندر پائی جاتی تھی اور اہل عرب کے اندر یہ چیز یہ خوبی بہت زیادہ تھی, لیکن اہل عرب کے ساتھ ساتھ اپنے ملکوں میں بھی کیا ہے اس طرح کی چیزیں پائی جاتی تھی. اپنے ملکوں میں بھی چیزیں پائی جاتی تھی اور ہم لوگ کیا ہے ابھی بھی کیا ہے اپنے ملکوں میں ایسے خاندان کے لوگوں کو جانتے ہیں جن کا اس طرح کا کام تھا. لیکن آج کل جو ہے نا یہ چیز موجود نہیں ہے. یہ چیز کیا ہے بالکل ہی ختم ہو گئی ہے اور ان چیزوں کی ختم ہونے کی وجہ سے آپسی کیا ہے میل محبت پیار وغیرہ سب چیز ختم ہوتا ہے. کیا کہا اس عورت نے اپنی شوہر کی تعریف کرتے ہوئے ذرا اس پر غور کریں. کہا کہ میرا شوہر کیا میرا خاوند جو ہے میرا شوہر جو ہے اونچے محل والا ہے. میرا شوہر اونچے محل والا ہے یعنی بلند خاندان والا, حسب و نسب والا, عزت والا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور کیا ہے لمبے پرتلے والا ہے یعنی دیکھنے میں خوشقامت بھی ہے, اچھا اور خوبصورت بھی ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور راہ کی ڈھیری والا یعنی وہ اتنا کھانا پکتا ہے اس کے گھر میں, اتنا زیادہ کھانا پکتا ہے کہ ہمیشہ اس کے گھر کے اندر راہ کی ڈھیر لگی رہتی ہے. کھانا کیوں پکتا ہے اس کے گھر میں ہمیشہ؟ اس لیے کہ اس کے دروازے پر ہمیشہ مہمان لوگ آتے رہتے ہیں اور جو لوگ ان کے یہاں مہمان آتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ان کے رشتے دار ہیں, نہیں, بلکہ جو بھی اس راستے سے گزرتا ہے اس کا ہمارا شوہر کیا ہے اپنے یہاں استقبال کرتا ہے, کسی کو بھوکا نہیں جانے دیتا. سمجھ گئے؟ اور مہمانوں کی عزت اور اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر جو بنایا ہے وہ بالکل مہمان خانے کے قریب ہے, بالکل مہمان خانے سے متصل ہے, لگا ہوا. کیوں؟ جب مہمان خانے سے جب مالک کا گھر یا جس کا مہمان ہے اس کا گھر اگر قریب ہوگا تو اپنی مہمان کا کیا اچھا خیال کر سکتا ہے. اگر یہاں مہمان کھانا ہو اور خود کیا ہے اس کا گھر کہیں دور ہو تو مہمان کا اچھا خیال نہیں کر سکتا. اس کی ضرورت کیا چیز ہے, کیسی ہے, کس طرح سے پوری کرنی ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا. اس لیے کیا کہا اس عورت نے کہ ہمارا شوہر جو ہے مہمان نوازی میں بہت ہی زیادہ آگے ہے اور مہمان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے, اس لیے اس نے کیا کیا ہے اپنا گھر بالکل ہی مہمان کھانے سے بالکل متصل رکھا ہے تاکہ ان کی ہر طرح کی آسائش اور حرام کا کیا ہے ان کا لحاظ کیا جائے. اور یہ اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے کہ انسان کیا ہے مہمان نوازی میں بھی آگے ہو اور دوسری چیز جو آگے بیان کی ہے ان سب چیزوں میں بھی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور مہمان نوازی جو ہے میرے بھائی یہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے مہمان نوازی کیا ہے باعث رحمت و خیر و برکت بھی ہے. لیکن آج کل کیا ہے یہ چیز کیا ہے ہم لوگ کیا نہیں پائے جاتے, ہم لوگ کیا ہے یہ چیز آج کل ختم ہو گئی جبکہ لوگوں کی حالت جو ہے پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ آج کل مہمان استقبال کرنے سے کرتے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے رشتے میں جو لوگ ہیں وہی ہمارے مہمان ہیں اور ان کو بھی استقبال کرنے سے ڈرتے ہیں, ان کو بھی استقبال کرنے سے ڈرتے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا جو لوگ مہمان نواز ہوتے تھے وہ کیا ہے عمومی طور پر ان راستے سے اپنا گھر بنا کے رکھتے تھے جس راستے سے لوگوں کا زیادہ آمد و رفت ہوتا تھا.
سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا کرتے تھے، ہمیشہ اس کے گھر میں کھانا سنا بنا رہتا تھا، کوئی بھی مسافر راستے سے گزرا تو اس کو روک کر کے کھانا کھلاتے تھے لوگ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ان کو رکھتے تھے، شام کا وقت ہو گیا تو ان کو گھر میں رکھتے تھے، یا دوپہر کا وقت ہے تو آرام کرنے کے لیے اس کو رکھتے تھے، پانی پلاتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو گائے اور بھینس پالتے تھے تو ان کو دودھ اور گائے کا دودھ اور بھینس کا دودھ وغیرہ پلاتے تھے، سمجھ رہے نا؟ یعنی مختلف طریقے تھا، مہمان نوازی کرنے کا مختلف طریقہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی بھی میں کیا اپنے علاقے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن کے خاندان اس طرح کے کام کرنے والے تھے، لیکن آج ان کے بچے اس طرح کے کام کرنے والے تھے۔ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہنے کو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے۔ بھائی باپ دادا ایسے تھے تو تم کیسے ہو؟ تمہیں بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل کر کے کیا ہے ثابت کرنا چاہیے کہ تم نے کیا ہے اس سنت کو جاری رکھی ہے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہمارے باپ دادا اچھے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز کیا ہے ابھی کیا ہے مفقود ہے، ایسا کچھ نہیں پایا جاتا ہے۔ جبکہ اگر آپ غور کریں تو ہر ماحول میں اس چیز کی ضرورت ابھی بھی ہے، خاص کر کے ایسے علاقے میں جہاں پر کیا ہے دیہی علاقہ تھا، گاؤں وغیرہ کا علاقہ ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح کی چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے، جہاں پر لوگ سائیکل پیدل سفر کرتے ہیں، گرمی اور دھوپ کا زمانہ ہوتا ہے، لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر سایہ حاصل کریں، کسی جگہ پر سایہ حاصل کریں، یا پانی پینے کا پانی میسر ہو اور اپنے دماغ پر مزاج چلا کیا جائے۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا نام مالک ہے، مالک میری اس تعریف کہتے ہیں، کیا 10ویں عورت کہتے ہیں کہ میرے شوہر کا نام کیا ہے؟ مالک ہے، مالک اس تعریف سے کئی زیادہ افضل ہے، یعنی مالک کا مطلب بھی ویسے ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن کہا کہ مالک کا جو نام ہے اس نام سے کئی گنا زیادہ وہ اچھا انسان ہے۔ اس کے اونٹوں کے بارے اور کھانے تو بہت ہے، لیکن چراگاہیں بہت کم ہیں۔ جب اونٹ سارنگی اور باجے کی آواز سنتے ہیں تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب ہمیں ذبح ہونا ہے۔ دیکھیے اس 10ویں عورت نے بھی کیا ہے اپنے شوہر کی تعریف کی ہے، کہا کہ ہمارا شوہر کیا اچھا ہے، اور اس نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں کیا ہے مہمان نوازی کی حالت یہ ہے کہ اونٹوں کو چراگاہ میں نہیں چھوڑا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے مہمان آ جائے اور پھر وہاں سے پکڑ کر کے لا کر کے لانے اور ذبح کرنے میں لیٹ ہو جائے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے ان کا جو گھر کے اندر جو اونٹوں کا باڑہ ہے اسی کے اندر وہ ہمیشہ رکھتا ہے، تاکہ جیسے ہی مہمان آئے تو فوری طور پر کیا اس کو ذبح کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، لوگ کیا ہے مہمان نوازی میں اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے، ایک مہمان پہ کے خاطر کیا اونٹ ذبح کیا کرتے تھے لوگ، سمجھ رہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک بچڑا ذبح کر کے پیش کیا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیز کیا ہے پہلے زمانے کے اہل عرب میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ کیا ہے اونٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، بکریوں کو ذبح کر دیتے تھے مہمان کے آمد پر۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کا یہ کام ہے کہ مہمان کے آمد پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر کیا ہے وہ اونٹ کو چراگاہ میں نہیں بھیجتے کہ ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ جائے اور وہاں سے پکڑ کر کے لانے میں تاخیر ہو اور مہمان نوازی میں لیٹ ہو جائے۔ 11ویں عورت جو ہے انہوں نے جو بات بیان کی ہے اس پہ غور کیجئے، اور کیا ہے اس کے اندر جتنی ساری خوبی ہے اپنانے کی کوشش کیجئے، لیکن لاسٹ والی خوبی سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ سنیے کیا کرتی ہے۔ 11ویں عورت نے کہا کہ میرا خاوند کا نام کیا ہے؟ ابو ذر ہے۔ 11ویں عورت نے کہا کہ میرے خاوند کا نام کیا ہے؟ ابو ذر ہے، اور ابو ذر کی کیا ہی خوب اور ابو ذر کیا ہی خوب مثالی شوہر ہے، کیا ہے خوب مثالی شوہر ہے، یعنی کہا کہ میرا جو شوہر ابو ذر ہے وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے اچھائی ہے، کیا کہا سکتے ہیں اس کی خوبی بیان ہو رہی ہے۔ کہتی ہے کہ اس نے میرے دونوں کانوں کو زیورات سے جھلا دیے، میرے کانوں کو زیورات سے کیا کر دیا؟ جھلا دیا، اور چربی سے میرے دونوں بازو ڈھل دیے، اور چربی سے میرے دونوں بازو
کر دیے اور اس نے مجھے خوش و خرم اور شادہ و فرحہ رکھنے کے لیے نت میں جتن کی. کہتی ہے کہ اس نے کیا ہے مجھے خوش رکھنے کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش بھی کیا. ہر طرح خوشی کے جتنے سارے راستے اور جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کو اپنائے. وہ عورت کہتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں سنیں بس اب میں بہت مسرور ہوں. کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میری روح بہت ہی آرام و چین میں, یعنی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اور بالکل ہی آرام و سکون کی زندگی گزار رہی ہوں, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں. لیکن وہ کیا کرتی ہے کہ اتنی ساری تعریف کے بعد اپنے شوہر کی تعریف کس نے سمجھ رہے ہیں. اب وہ کیا ہے شادی ہونے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی وہ بیان کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ شادی ہونے سے پہلے کیا ہے میں اپنے باپ کے گھر میں یعنی میں جہاں رہتی تھی میں ایسے گھر میں تھی جس کے پاس کیا ہے چند بھیڑ بکریاں تھیں. یعنی میرا باپ کیا ہے غریب تھا نہیں. وہ کیا کر رہی ہے کہ میرا باپ کیا ہے غریب تھا اور بہت ہی زیادہ مشقت و پریشانی کی زندگی گزرتی تھی. شادی سے پہلے کیا ہے بہت ہی زیادہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, بہت ہی کیا ہے مشقت اور پریشانی کی زندگی گزر رہی ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ جب میں شادی ہوئی تو میرے لیے ابو ذر نے کیا کیا میری آرام و عشائش کی ہر چیز مہیا کی تاکہ میں کیا ہے آرام و سکون کی زندگی گزاروں. دبلی پتلی کیا ہے شادی ہو کے جب آئی تو کیا تھی دبلی پتلی تھی. پھر اتنا کھانا کھلایا پلایا کہ دونوں بازو کے اندر کیا ہے چربی یعنی موٹی ہو گئی. سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے زیورات جو ہے نا اس چیز کو نہیں جانتی تھی, لیکن شادی کے بعد یہ شوہر نے اتنے زیور پہنائے کہ کان وغیرہ کے پورا زیور سے بھرا ہوا تھا. وہ کہتی ہے پھر کیا ہے وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ کے گھر میں تو چند بکریوں کے سوا کچھ نہیں تھا, لیکن جب شوہر کے گھر میں آیا تو وہ کہتی ہے کہ گھوڑوں اور بکریوں اور اونٹوں کی کوئی کمی نہیں تھی. ہر چیز اتنا زیادہ تھا اس کی کوئی حد کرنے کا مقصد نہیں. ہر چیز کی میں مالک تھی. میں اس کے پاس جو بھی بات کرتی وہ میری باتوں کو برا نہیں مانتا. میں اس کے پاس اپنے شوہر کے بارے میں اپنے شوہر کے پاس جو بھی بات کرتی تو وہ اس کو برا نہیں مانتا اور لمبی تان کر سوتی تو صبح تک سوتی رہتی. سمجھ گئے کہ نہیں. وہ کہتی ہے کہ جب میں رات میں سوتی تو کیا صبح سوتے صبح تک سوتی رہتی تھی. کبھی مجھ کو یہ نہیں کہتی تھی کہ کیوں سوئی ہوئی ہے نا. اور کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ آرام ہی آرام تھا. اور کیا ہے اور وہ کہتی ہے کھانے پینے کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی. جو طبیعت لگتی تھی جتنا چاہتی تھی میں کھاتی تھی. مجھے کسی چیز کی کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں تھی. یہ کیا ہے یہاں تک انہوں نے کیا اپنے شوہر کے گھر کی تعریف کی. اب اپنی ساس کی تعریف کر رہی. سنیے وہ کہتی ہے ابو ذر کی جو ماں ہے وہ بھی کیا ہے بہت ہی اچھی ماں ہے, بہت ہی اچھی ماں ہے. اور ان کے پاس جو ہے زیور و زیورات اس کے گھر کے اندر بھرے ہوئے ہیں. ان کے برتن زیور و زیورات سے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور تجوریاں بھی کیا ہے بہت زیادہ کشادہ ہے. مال و دولت سے اس کے گھر کے اندر بھرا پڑا ہے اور اس کا گھر بھی بہت لمبا چوڑا کشادہ ہے. یعنی اس کی ماں کیا بہت ہی زیادہ مالدار ہے. اپنی ساس کی بات کر رہی ہے, ابو ذر کی ماں کے بارے میں کہی. اور کہتی ہے کہ ابو ذر کا فرزند ارجمند. ابو کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کے بارے میں, یعنی جو بیٹا اس سے ابو ذر کا جو بیٹا تھا تو اس کی زندگی کیسے تھی وہ بھی سنی. وہ کہتی ہے کہ وہ بھی بہت ہی اچھا کیا خوبصورت تھا. اس کا خواب کا جیسے تلوار کا میان یا چھلے ہوئے کھجور کا ٹنٹل تھا. یعنی وہ بہت ہی زیادہ جس کے اندر اس کا لڑکا سوتا تھا وہ گھر بھی بہت زیادہ خوبصورت صاف و شفاف اور ہر طرح سے کیا ہے اچھا تھا. اور وہ کہتی ہے کہ اس کا جو لڑکا تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ کھانے والا انسان تھا. بہت سارا جتنا کھاتا ہے
وہ اتنا کیا کامیاب نہیں ہوتا. کھانے میں اعتدال پسند لڑکا تھا اس کا. یعنی باپ تو بہت مالدار تھا, اگر چاہتا تو کھانے والا ہی پیٹو بن جاتا, لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اچھی خوبیوں کا مالک تھا اس کا لڑکا. اور اس کے بعد کیا کہتا ہے سنیے, اور کہتا ہے کہ اس کی بہن یعنی جو اس کی نند تھی, اپنی نند کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی جو بہن تھی وہ بھی بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک تھی اور اپنے ماں باپ کی فرما بردار تھی اور ایسی خوبصورت تھی جس خوبصورتی کی بنیاد پر اس کے شوکن اس سے جلتے تھے. یعنی اس کی جو نند تھی اس کی شوکن, اس کا کیا ہے شوکن تھا, تو کیا ہے اس کی نند کی خوبصورتی کی بنیاد پر, اس کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر کیا ہے اس کی شوکن اسے جلتی تھی. اس کے بعد کہتا ہے اس کی لونڈی کی تعریف کرتا ہے, یعنی ابو ذر کی لونڈی کی. وہ کہتا ہے کہتی ہے کہ اس کی لونڈی بھی بہت ہی اچھی تھی. وہ ہمارے گھروں کی بھید کو باہر ظاہر نہیں کرتی تھی اور نہ ہماری برائیوں کو باہر لے جایا کرتی تھی اور نہ ہی ہمارے گھریلو سامان کو کیا ادھر سے ادھر کرتی تھی, یعنی چوری نہیں کرتی تھی اور گھر کو ہمیشہ کیا ہے صاف ستھرا رکھتی تھی. گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتی تھی. یہ کیا ہے, یہ اب تک کیا ہے انہوں نے اپنے شوہر کی تعریف کی, پھر اپنی ساس کی تعریف کی, پھر اپنے لڑکے کی تعریف کی, نند کی تعریف کی اور اپنی خادمہ کی بھی تعریف کی اور اپنی زندگی کو بھی بیان کیا اور ازدواجی زندگی کو بھی بیان کیا. اگر آپ اس حدیث کے ان الفاظ پر اگر غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی تو اس کے اندر کیا ہے اچھائی کے علاوہ برائی کہیں نہیں اور راحت و آرام اور سکون کے علاوہ تکلیف کہیں پر نہیں, پریشانی کہیں پر نہیں ہے. ان کو ہر طرح سے عائش و آسائش و آرام ملا ہوا تھا, لیکن ہوا کیا اس میں. تو یہاں تک کی جو بات آئی تو یہاں تک کی بات میں چاہیے کہ ہر انسان کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کرنا, یعنی اچھا اخلاق والا. اس لیے کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہے وہ ساری کی ساری اچھی چیز بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا, ایک مرتبہ ابو ذر جو میرا شوہر تھا وہ گھر کے باہر سے نکلا. گھر سے باہر نکلا, ہمیشہ نکلتا تھا لیکن ایک اتفاق کی بات ہے. کہتے ہیں کہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ میرا شوہر جو ہے گھر سے باہر نکلا تو راستے میں کیا دیکھا کہ ایک عورت ہے جو اپنے 2 بچوں کو گود میں لی ہوئی ہے اور اپنے دونوں بچوں کو دونوں پستان سے دودھ پلا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ اس نے جو کیا ہے اس عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس کو بھاگ گئی, یعنی ابو ذر کو کیا ہے پسند آ گئی وہ عورت. پھر کیا کیا اس نے ابو ذر نے, اس نے کیا کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. جس نے اس کی پوری تعریف بیان کیا نا, اس کو کیا کیا اس نے طلاق دے دیا. تو طلاق دے دی تو کیا ہوا وہ آپ سنیے. وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق دے دیا اور اس عورت سے نکاح کر لیا. پھر میں نے اس کے بعد ایک نواب اور سر پر آوردہ شخص سے شادی کی جو بہت ہی اچھا نسل کا تھا اور اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا اور گھوڑے کا شہسوار بھی تھا, یعنی لڑائی کرنے کے میدان میں بہادر بھی تھا. دیکھیں پہلا شوہر چھوٹا تو وہ کیا ہے اس کی کہہ لیجیے ایک طرح سے کیا ہے سوچ کی بات ہے اور اسی چیز کو آج وہ کہہ رہی ہے. تو پہلا جو گھر چھوٹا تو وہ کیا ہے ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر برائی تھی بلکہ خوبیوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن جب اس کے شوہر نے طلاق دے دیا تو اس کی طلاق کے بعد جو شادی ہوئی تو وہ بھی اس کو کیا ہے اچھا ہی ملا. جب تک عورتوں کی جو حالت بیان ہوئی اس کے بنسبت کیا ہے اچھا ہی ملا. لیکن آگے اور کیا کر رہی ہے وہ سنیے. وہ کہتی ہے اس نے مجھ کو چوپائے مال و متاع اور خزانہ کیا, یعنی دوسرا شوہر جو ہے. دوسرے شوہر نے کیا کیا جانور وغیرہ سب کچھ دیے, روپے پیسے سب کچھ دیے, اچھے اچھے کپڑے وغیرہ بھی دیے. اور اس نے کیا کہا کہ ذر تم کیا کرو, کھاؤ اور پیو اور موج کرو.
اور اپنے رشتہ دار کے لوگوں کو بھی خوب کھلاؤ اور پلاؤ اور ان کی عزت کرو، اور جو بھی تمہیں چاہیے کیا ہے، اور جو بھی تمہیں چاہیے تم کیا ہے، مال و دولت جتنا چاہے تم اکٹھا کرنا چاہتی ہو تو وہ بھی کرو. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کے یہ بات پوری جب کہانی سنائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ، میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے کہ ابو ذر تھا ام ذر کے لیے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایسی ہوں جیسے کہ ابو ذر تھا ام ذر کے لیے. یعنی وہ جو عورت جو ابھی اپنے شوہر کی بہت زیادہ تعریف کی، اپنی شوہر کی تعریف کی، ساس کی تعریف کی، خادمہ کی تعریف کی، نند کی تعریف کی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن خوبیوں کا مالک کیا ہے، ام ذر کیا ہے، یہ اس عورت کا کیا لقب ہے، کیونکہ اس عورت کا جو بیٹا تھا اس کا نام کیا تھا، ذر تھا. تو اسی بنیاد پر اس کو کیا ام ذر کہا جاتا تھا اور ان کے شوہر کو ابو ذر کہا جاتا تھا. سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ہوں جیسے کہ ابو ذر کیا ہے اپنی بیوی ام ذر کے لیے تھی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی ہر اعتبار سے کیا ہے، میں تمہارے لیے ویسی ہوں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ نہیں، وہ کیا چیز ہے کہ ابو ذر نے کیا کیا تھا، اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا. لاسٹ میں چلتے چلتے کیا کیا تھا، اس نے بیوی کو طلاق دے دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ حدیث کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہارے لیے ابو ذر کی طرح سے ہوں لیکن میں تم کو طلاق نہیں دے سکتا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ہے، ابو ذر سے بھی اچھے، ابو ذر سے بھی اچھے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو ذر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلنا نہیں کیا جا سکتا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہے، وہی نازل ہوا کرتا تھا اور بھی بہت ساری چیزیں. میرے بھائی یہ حدیث کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں کیا ہے، کل 11 عورتوں نے کیا ہے اپنی اپنی پریشانی اور اپنی اپنی کیا ہے خوشی کی بات بیان کی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو اگر آپ اس حدیث کو سمجھے ہوں گے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے اندر سب سے اچھی بات جو کہی گئی ہے وہ آخری بات ہے، جو ابو ذر اور ام ذر کی بات ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ابو ذر اور ام ذر کی بات ہے کہ وہ کیا ہے، ہر طرح سے اپنی بیوی کے آرام و سکون کا خیال رکھتا تھا. ہر طرح سے اپنی بیوی کے آرام و سکون کا خیال رکھتا تھا. اسی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عائشہ سے کہ میں تمہارے لیے ابو ذر کی طرف سے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی بیوی کے لیے ہر اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے اور ہمیشہ ان کی پریشانی اور ان کے دکھ تکلیف میں کیا ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے جائز حقوق میں ان کو آزادی عطا کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مرد کیا اپنی بیوی کے سامنے آئے تو شیر بن کر کے آئے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ شیر بن کر کے بیوی کے سامنے نہیں بتایا جائے، حقیقی بات یہ، بلکہ جو اس سے پہلے جو بیان کیا ہے ایک عورت نے کہ میرا شوہر کیا ہے، ایسا ہے جو اپنے شوہر کے بیان کیا نا کہ وہ خرگوش کی مثال دی ہے. تو انسان کے اندر کیا ہے، اس طرح کی صفت ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی بیوی کے سامنے آئے تو خوش اخلاق ہو. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور ظاہر اور باطن طور پر بھی دیکھنے میں بھی اچھا ہو. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ دل کے اندر کیا بیوی کے خلاف دشمنی چھپا کے رکھا ہے. تو یہ بھی چیز کیا ہے میرے بھائی، تو یہ چیز کیا ہے میرے بھائی، آج کیا حدیث ابو ذر یا ام ذر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے ہر انسان کو اپنی بیوی کے لیے اچھا انسان بنائے اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما.